چیئرمین JKNIA، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، جہاں موجود متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری صاحب، یاسر عرفات صاحب، شوکت مقبول بٹ صاحب، غلام حسین صاحب، علی عدالت صاحب، اور یہاں پہ جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، آپ سب کو میرا آداب، السلام علیکم۔ یہاں پہ زیادہ تر دوستوں نے ذکر کیا یونائٹڈ نیشنز کا، تو سردار شوکت علی کشمیری صاحب 1999 سے یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے ہیں۔ وہاں اقوام متحدہ کی جو کونسل ہے برائے انسانی حقوق، پہلے کمیشن ہوتا تھا، سب کمیشن ہوتا تھا، اس کے بعد 2006 میں یہ کونسل بنی۔ میں بھی تقریباً 2005 سے ریگولر جو کونسل کا بھی 53rd سیشن تھا، اس تک ہم نے کوئی سیشن مس نہیں کیا، ہر سیشن میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آکوپائرز ہیں انہوں نے ہمارے منہ میں لقمے دے دیے، ایک اپنا پروپیگنڈا لانچ کیا کہ اقوام متحدہ ویسٹ کی لونڈی ہے، باندی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے شعور کے مطابق ہم جب وہاں گئے، ہم نے سسٹم کو سمجھا، ہم نے دیکھا کہ آیا یہ جو ممالک ہیں انہوں نے اتنے بڑے مشنز یہاں پہ اپنے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کا سٹاف ہے، ان کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آتے ہیں جن میں اربوں خربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے اگر یہ اتنی بس کی لونڈی ہے، باندی ہے، ٹوتھ لیس ہے، تو یہ آیا یہ ممالک اتنی کیوں زور دیتے ہیں یہاں آنے پہ، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کے آتے ہیں، 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز میں ان کو ٹھہراتے ہیں، بزنس کلاسز میں سفر کرتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو اقوام متحدہ کی کونسل ہے برائے انسانی حقوق، جو ہم ڈیوائیڈڈ کشمیری ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے کہ جہاں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ وہاں آپ کو اقوام متحدہ کے اندر جانے سے روکنے کے لیے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا وطن ڈیوائیڈڈ ہے، ہمارا کوئی مشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے بلبوتے پہ چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ہم جو UN کی ایکریڈٹ NGOز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم وہاں پلیٹ فارم لیتے ہیں جہاں ہم جا کے اپنی بات کر سکتے ہیں، اور جو UN کی ایکریڈٹ NGOز ہیں تو ایک NGO کو ایکریڈیٹیشن دینے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے لیے اس کو 19 کنٹری کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے۔ نیو یارک میں کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں وہ اپنا پورا پلان پیش کرتے ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی 19 کنٹریز کا ووٹ نہ ہو تو کوئی NGO کسی بندے کو UN کے اندر لے نہیں جا سکتی، وہاں کوئی چیز آرگنائز نہیں کر سکتی۔ ہم نے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کبھی پارٹی شوونزم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس شخص نے بھی کہا کہ ہم جنیوا آنا چاہتے ہیں، سردار شوکت علی کشمیری صاحب نے ان کو ویلکم کیا، اور ہمارے تمام پارٹی کے دوستوں کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ جو بندہ آنا چاہتا ہے اپنی ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے، تو جس وے میں بھی وہ اپنی بات کو آگے رکھنا چاہتا ہے، ہم کسی کو فورس نہیں کریں گے۔ ہر بندہ اپنی آزادی کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق، اس کے پاس جو انفارمیشن ہے، نالج ہے، اس کے مطابق آ کے بات کرے۔ غلام حسین صاحب تشریف لائے، عدالت صاحب تشریف لائے، اور ہمارے پارٹی کے اکثر دوست وہاں پہ جاتے ہیں، محمود کشمیری صاحب تشریف لائے۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ بولنا یہ نہیں بولنا۔ وہاں چائنا کی آبادی ہے 1.5 ارب، انڈیا کی آبادی ہے 1.5 ارب، پاکستان کی آبادی ہے 222 ملین۔ ہم جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو ڈائسپورا کا ملا کے 6-7 ملین بنتے ہوں گے۔ ان دوستوں نے دیکھا کہ ہم اقوام متحدہ میں 60-70-80 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، اور یہ کریڈٹ سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھ دیکھا کہ جو اسٹیٹس کے مشنز ہوتے ہیں، ایمبیسیز ہوتے ہیں، ان کے سٹاف کے علاوہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اسے ہارڈلی 4 بندے 5 بندے میکسیمم 10 لوگ انہوں نے دیکھے ہوں گے یا ملے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری مینجمنٹ ہے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریاست تقسیم ہو گئی ہے، یہی آپ کا مقدر ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کے جو ریگولر سیشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر 3 سال کے بعد UPR ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یونیورسل پیریڈک ریویو۔ ہر کنٹری کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ 3 سال تک سول سوسائٹی اور ملک کے اندر جو پریس ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، وہ فیڈ بیک دیتا رہتا ہے یونائٹڈ نیشنز کو۔ وہ اپنا ایک پورا ڈوزیئر کمپائل کرتے رہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد اسٹیٹ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ ایریاز میں آپ نے لیجسلیشن کی نہیں کی، لوگوں کو جو ڈس اپیئرڈ ہیں وہ ریکور ہوئے نہیں ہوئے، کتنے انفورس ڈس اپیئرڈ ہیں، کتنے ایکسٹرا جوڈیشلی ہوئے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے جس میں ہم ان ملکوں کو جواب دہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہر فورم امپورٹنٹ ہے، ہر پارلیمنٹ، ہر پریس، ہر میڈیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ میں بات رکھنی چاہیے اور رکھتے بھی ہیں۔ لیکن جو اقوام متحدہ کی کونسل ہے، اس میں آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ داخل کرتے ہیں، اپنی جو کرنٹ ایریا کی سچویشن ہوتی ہے، اورل اسٹیٹمنٹس وہاں پہ سبمٹ ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، بریفنگز ہوتی ہیں، جس میں ہم ریاست جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے جو ریزولوشنز ہیں، جو پاکستان اور ہندوستان نے پلیجز کیے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہم کہتے ہیں کہ ان اسٹیٹس کو کہا جائے کہ وہ ان جو پلیجز ہیں تو ان کو فلفل کریں۔ ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کے پاس آرمی ہے، مائٹ ہے، نیوکلیئر پاورز ہیں، ہمیں ڈسائڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ تقسیم ہو گئیں، یہ آپ کا مقدر ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایجنڈا UN کے ایجنڈے پہ موجود ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں ریزولوشن کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہول اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر 222,000 اسکوائر کلومیٹر یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ پارشلی اس کو ڈیل کریں۔ 15 ترمیم لائیں، جو مرضی کر لیں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے انیکس کرنا، مرجر کرنا، تو یہ لاسٹ 75 ایئر سے اس کا انتظار نہ کرتے۔ گریجولی انہوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں تو یہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرائم نہیں ہوگا، اس جنریشن کے لیے بھی اور آنے والی جنریشنوں کے لیے بھی۔ اور ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس ماڈرن کنٹریز میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمیں ایکسیس ہے ڈاکومنٹس تک، جو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں، یہاں کی پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پروگرام آرگنائز کریں، ان تک اپنا سارا جو ہمارا مدعا ہے اس ملک کا پیش کر سکتے ہیں، ان کو آن بورڈ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھوں پہ ہاتھ کرے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا مقدر ہے، ہم تقسیم ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس آرمی ہے، ویپنز ہیں، وہ آرم اسٹرگلز کا دور چلا گیا۔ آپ پیسفل جو اسٹرگل ہوتی ہے اس میں ہی آپ لوگوں کو اپنا سمپیتائزر بنا سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، وہاں ان سے سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کوئی ان کی یہاں بیٹھنے اس لیے میں تعریف نہیں کر رہا، جو بھی بندہ ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے، شوکت علی کشمیری صاحب نے وہاں کے پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کیا، تو ہم نے وہاں کے جو نام تھے، جو وہاں کا میکینزم تھا، اس کو سیکھا، وہاں پہ کس طرح سے کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، کون سے فورم کو پہ جا کے اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے اندر بھی ڈفرینٹ سیکشنز ہیں UN کے اندر، جو جہاں ڈفرینٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں، کون سے ایجنڈا ہمیں سیوٹ کرتا ہے، ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اپنے ملک ہوتا ہے، اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اکثر دوست میں نے دیکھا ایکٹیوسٹ ہیں بہت سارے 10-20 سال سے اسٹرگل میں ہیں، لیکن جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ چھٹیوں میں کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں پاکستان جا رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کے تحت وہ ہمارے ID کارڈ دیتے ہیں، پاسپورٹ دیتے ہیں، وہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ آپ اگر پلین لیتے ہیں ٹرکش ایئر لائن کا، استنبول جا رہے ہیں، تو آپ تو یہ نہیں کہتے میں ترکی جا رہا ہوں یا قطر جا رہا ہوں یا سعودی عربیہ جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہوتے ہیں کشمیر سے مراد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا جو بھی پارٹ ہو اس میں، تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں نا، چلو آپ کہتے ہیں پونچھ جا رہے ہیں، میرپور جا رہے ہیں، کوٹلی جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، وہی میسج آگے جاتا ہے آپ کے بچوں تک۔ ہم اپنی لینگویج بولتے ہوئے بعض دفعہ لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جب ارینا میں آتے ہیں ظاہر ہمیں انگلش بولنی پڑتی ہے، اردو بولنی پڑتی ہے، لیکن گھروں میں جو اپنا کلچر ہے، لینگویج ہے، اس پہ آپ فوکس ہوں۔
پاکستان نے ابھی جو ریسنٹلی سینسس کیے ہیں اس میں آپ کی قومیت کو وہاں سے نکال دیا، آپ کی جو زبانیں تھیں ان کو، اس کے جو کالمس تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا. تو لہٰذا ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. وہاں پہ جو لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، ہماری جو جنگلات کی زمینیں اس پہ فوجی قبضہ کر رہے ہیں، دوسری جو قیمتی زمینیں، جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، باہر سے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے، ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے کسی بھی ایریے میں ہوں، ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے جو بھی ان کے عزائم ہیں، ہمیں ان کو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہر جگہ اپوز بھی کرنا چاہیے اور ان کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. ہمارے جو آج کے اس پروگرام کے چیئر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مختصر بات کرنی ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہسٹری پہ وہاں کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں تو بہت سارے دوستوں نے سیر سے گفتگو کی ہے، تو میں اسی پہ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کا شکریہ.